اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض انی حفیظ علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ 3 آیات سورہ یوسف کی 3 آیات ہیں۔ کل جو ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا اس میں بادشاہ وقت نے جب ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا تجربہ رہا جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو آزمایا، تو انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی۔ تو اس موقع پر پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آج یا اس وقت اب حق ظاہر ہو چکا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ سچے لوگوں میں ہے، یعنی وہ بہت بڑا سچا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ نشست برخاست ہوئی، پھر بلایا گیا، یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے پہلے یہ وضاحت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے تحقیق کو ضروری کیوں سمجھا۔ فرمایا ایسا میں نے اس لیے کیا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ جان لے، یعنی عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی ہے، اور ساری دنیا یہ جان لے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اسے چلنے نہیں دیتا، اس فریب کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، یہ ساری دنیا جان لے۔ اب یہ بات بتانے کے بعد ایک اور بڑی اہم بات اس وقت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انتہائی اہم ہے یہ۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی، وما ابرئ، میں بری نہیں قرار دیتا، میں بے قصور نہیں کہتا نفسی، اپنے نفس کو۔ یعنی اگر میں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں برائی سے بچ گیا تو اس کی بنیادی وجہ ایسا نہیں کہ میرا جو نفس ہے وہ برائی پر اکسانے والا نہیں ہے۔ نفس کا تو کام ہی ہے، نفس 4 چیزوں سے جو بنتا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، تو اس کی ایک اپنی، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ یہ برائیوں پر ابھارتا ہے، ہر ایک کو ابھارتا ہے یہ۔ لیکن انبیاء کی حفاظت خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی پروٹیکشن کا انتظام، تحفظ کا انتظام اللہ نے خود کیا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اپنے مجاہدے کے ذریعے اللہ کی مدد سے اس نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں، اور لڑتے لڑتے اس نفس امارہ سے نفس لوامہ تک، اور پھر اور زیادہ مجاہدہ کرنے والے اسے نفس مطمئنہ تک لے جاتے ہیں۔ انبیاء کا نفس تو نفس مطمئنہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں
یعنی تھوڑا سا یہ کتنے حساس ہوتے ہیں انبیاء. انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنی تعریف کی کہ میں بالکل پاک ہوں، میں بری ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی ان میں ہے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت گردانو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک باز مت ٹھہراؤ. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو متقی ہیں، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا پاک باز ہے، اللہ کو معلوم ہے. اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت ٹھہراؤ. اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو بڑی پاک بازی کا دعویٰ کرتے ہیں. يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی واللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکی عطا کرتا ہے. گویا ہمیں منع کیا گیا اپنے آپ کو پاک باز جتانا. کوئی بھی اپنے آپ کو کہے میں بہت پاک باز ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہیں اس میں یہ تکبر نہ آ جائے، کہیں اس میں غرور نفس نہ آ جائے. تو آپ نے اس کی بھی وضاحت کی کہ ایسا نہیں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، بے قصور نہیں ٹھہراتا. ان النفس، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ بالسوء، یہ بہت زیادہ حکم کرتا ہے برائی کا. یعنی نفس کا کام ہی ہے یہ کہ وہ برائی پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. گویا میں اگر یہاں بچا ہوں اس بلائے عظیم پر، جو بہت بھاری آزمائش مجھ پر آئی تھی، تو اس بھاری آزمائش میں اگر مجھے بچایا ہے تو میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. الا ما رحم ربی، تو یہ میرے رب کی رحمت تھی، یہ میرے رب کی رحیمی تھی، یہ میرے رب کا کرم اور فضل تھا، اسی میرے رب نے مجھے بچایا ہے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں تھوڑا سا ٹھیک طرح سے ہمیں جان لینا چاہیے جو نفس ہے، یہ نفس کیا ہے. ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے رفیقوں، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسا انسان ہے کہ ایسا انسان ہے کہ آپ اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اسے بہت اس کی عزت آپ کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، بڑا اس کا عزت ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بڑی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. اور اگر آپ اسے بھوکا رکھیں، اسے پیاسا رکھیں، اسے کچھ مت دیں، آپ اس کی کوئی عزت مت کریں، تو پھر وہ آپ کو قدر و منزلت دیتا ہے، آپ کو بڑی عزت دیتا ہے. پھر آپ کو وہ وقار بخشتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا وہ تو بہت ہی برا انسان ہے کہ اس کی عزت کی جائے، کھانا کھلایا جائے، بہت کچھ کیا جائے، تو پھر وہاں سے وہ ہمیں گرفتار کرے آزمائشوں میں، تکلیف میں، ہم ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، یہ تو بڑی بری بات ہے. تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سنو ایسا ہی حال تمہارے اس نفس کا ہے. جو نفس ہمارا ہے، کہتا ہے اس نفس کو آپ جتنا کھلائیں گے، جتنی اس کی عزت کریں گے، جتنی اس کی تابع داری کریں گے، اس کے ہر حکم کو آپ مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ایسی ایسی بلاؤں میں گرفتار کرے گا کہ پھر آپ کو وہاں سے چھٹکارا پانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. نفس کہتا ہے مجھے فلاں فلاں چیز دو، آپ اس کی وہ ڈیمانڈز پوری کرتے رہیں گے. آج ہم سادہ طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ مانگتا بہت ہے، فلاں فلاں چیز کھاؤں گا، آپ کھلاتے ہیں اسے. پھر کسی کو شوگر ہے، کسی کو پریشر ہے، کسی کو ایک چیز ہے، کسی کو دوسری بیماری ہے. یہ نفس چاہتا ہے بس سوتے رہو، کچھ کھڑے مت ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں
مارننگ واک کی، کوئی ضرور نہیں کام کی، بس بیٹھے رہو عیش کرو، تو آرام کرتے رہیں گے تو اس طرح سے بھی بیماری آپ پر آ ہی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نفس ابھارتا ہے برائیوں پر، یہ بدماشیوں پر ابھارتا ہے، بدتمیزیوں پر ابھارتا ہے، اور پھر جب اس کے دام میں انسان آ جاتا ہے، اس کی وہ ڈیمانڈز پوری کرتا ہے، تو پھر کبھی کبھی جوتے بھی کھاتا ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے ہیں، کبھی کبھی پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچ جاتا ہے، کبھی جیل کی کوٹری میں بند کیا جاتا ہے۔ وہ نفس ہے، اگر اس کی آپ ڈیمانڈز پوری کرتے رہیں گے، کچھ بھی کرتے رہیں گے، اس کی ہر مانگ کو پورا کرتے رہیں گے آپ، تو پھر یہ آپ کو بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار کرے گا۔ تو یہ نفس کی یہ حقیقت ہے، ہمیں جان لینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہی نفس جو ہے جتنا برا ہے، اگر آپ تھوڑا عقل سے کام لے کر، تھوڑا سا مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، اللہ سے تعلق پیدا کر کے، اللہ سے مدد طلب کر کے، پھر یہ نفس امارہ جو ہے، جو برائی کا حکم دینے والا ہے، یہ نفس لوامہ تک آ جاتا ہے۔ نفس لوامہ ہوا جو اللہ کو پسند ہے، نفس جس کی قسم اللہ نے کھائی، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لعنت ملامت کرنے والا نفس۔ یعنی برائی ہو گئی لیکن پھر اس پر خوش نہیں ہوتا کہ آج مجھ سے فلاں برائی ہو گئی، پھر اس پر وہ فخر نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، کیا ہوا تجھے، کتنی غلطی تم نے کی۔ یہ نفس امارہ سے بہتر نفس ہے کہ اگر برائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ملامت کرتا ہے اپنے نفس کو، تو نے غلط کیا۔ پھر اور آپ محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اور اللہ سے رابطہ مضبوط کریں گے، اور زیادہ اللہ سے طلب کریں گے مدد، تو پھر آپ ایک سٹیج آتی ہے، پھر آپ کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے، نفس مطمئنہ کے لیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالی ہمیں دے، تاکہ ہم بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے نفس امارہ سے لوامہ کی طرف، اور لوامہ سے پھر مطمئنہ کی طرف آ جائیں۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب ملک نے، بادشاہ نے، وقال الملک، ملک نے کہا، بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ استخلص لنفسی، لے آؤ اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، میں اسے مخصوص کروں گا اپنے آپ کے لیے، معتمد خاص بناؤں گا، یعنی اپنا خاص معتمد اسے بناؤں گا۔ گویا اب جو بھی بادشاہ کریں گے انہی کے مشورے سے کریں گے، یعنی ان اتنا مرعوب ہوئے بادشاہ۔ آگے جا کر اب جو اس کے پاس دوسرا جو ہم سنٹنس پڑھیں گے، فلما کلمہ، پھر جب وہ اب آ گئے، جب ان سے کلام کیا، یوسف علیہ السلام نے جب کلام کیا اس سے، بادشاہ سے، قال، تو فرمایا، انک، بادشاہ نے پھر کہا، انک الیوم، کہ آپ آج کے دن سے، الیوم آج کو کہتے ہیں، لدینا ہمارے ہاں ہیں، ہمارے پاس ہے، مکین بڑے عزت والے، امین، اور ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، آپ کو امانت ادا کرنے کا پورا اہل ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ دراصل کچھ لوگوں نے لکھا یہاں پہ علماء نے کہ جب گفتگو کی بادشاہ نے ان کے ساتھ، تو 16 زبانوں میں گفتگو کی، ان کی زبانوں پر گرفت، ان کے جوابات سن کر، ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کے طریقے تکلم کو اور ان کے علم کو سے اتنے مرعوب ہوئے بادشاہ، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے قابل تو یہی ہیں۔ اب ان کو پہلے کیا کیا کہ اپنا مشیر خاص، معتمد خاص انہیں بنا لیا، اور پھر وہ سوچ رہے تھے کہ 1 سال کے بعد پوری بادشاہتی ان کی سپرد کر دی جائے گی۔ جس انداز سے انہوں نے وہ خواب کی تعبیر اور پھر اس کی تدبیر بھی بتا دی، تو بہت زیادہ متاثر ہوئے بادشاہ۔ اب پورا جب وہ گفتگو انہوں نے کی کہ آپ کیا کریں گے، 7 سال کس طرح آپ کمائیں گے، خوب بارشیں ہوں گی، کس طرح سے آپ اگائیں گے پھل، پھر آئندہ 7 سالوں میں کس طرح سے خرچ کریں گے،
جب آپ جو انہیں بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ پھر جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگ آئیں گے کہ ان کی قحط سالی ہوگی، وہ پریشان ہوں گے، وہ ان کو آپ کے پاس آنا پڑے گا، آپ ان غریبوں کی مدد کریں گے، یا پھر اگر کم قیمت میں آپ انہیں پھل بیچیں گے بھی تو اتنی آمدنی آپ کی آ جائے گی کہ جتنی کبھی بھی نہیں آئی ہوگی، یعنی ان کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا، وہ فاقوں سے بچیں گے، لیکن آپ کی آمدنی بھی بہت زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ ساری تدبیر جب بادشاہ نے سنی وہ دنگ رہ گیا کہ اس کو اللہ نے کتنا ذہن عطا کیا ہے۔ پھر کہا ہاں یہ سب تو آپ نے صحیح بتایا، لیکن یہ کرے گا کون، یہ صلاحیت کس کے اندر ہے، کیسے کیا جائے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے تم مقرر کرو خزائن الارض پر، یعنی زمین کے خزانے میرے سپرد کر دو۔ الارض سے مراد یہاں زمین مصر ہے، یعنی پورے ملک کی زمین وہ میرے سپرد کرو، اس کے خزانے، اور خزانے سے مراد یہاں ہے جتنے بھی ذرائع آمدنی کے ہیں، انکم کے جتنے ذرائع ہیں وہ میرے سپرد آپ کرو۔ انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں۔ ان دو الفاظ میں ساری اس چیز کو سمیٹ دیا ہے یوسف علیہ السلام نے کہ جو ایک وزیر کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، اس قسم کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جس شخص کے اندر دو صلاحیتوں کا ہونا، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حفیظ اور علیم۔ حفیظ حفاظت کرنے والا، اس سے مراد یہ ہے کہ آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں ان کو ٹھیک طرح سے کلیکٹ کیا جائے، وہ میں جانتا ہوں کہ کیسے میں کروں گا، گویا میں حفیظ ہوں، میں کوئی بھی چیز ضائع ہونے نہیں دوں گا، میں ان کی ٹھیک طرح سے حفاظت کروں گا۔ اور پھر دوسری چیز علیم، پھر خرچ کیسے کرنا ہے، جسے جس چیز کی ضرورت ہو اس سے کم اسے نہ ملے اور اس سے زیادہ بھی نہ ملے، کم ملے گی تو وہ ظلم ہوگا اس کے ساتھ، اور زیادہ دیں گے تو آپ اس کے ساتھ ظلم کریں گے، فضول خرچی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ علم بھی میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کلیکٹ کیسے کرنا ہے اور پھر خرچ کیسے کرنا ہے۔ انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اس میں ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں کہا کہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، لیکن چونکہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا تھا مجھے فلاں چیز عطا کرو، کہا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے جو اس کا طلبگار ہو، جو بھی چاہتا ہو اسے حضور نے کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا، اور فرمایا کہ اگر آپ کوئی چیز مانگ کر لیں گے پھر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر کسی نے آپ کے سپرد کوئی ذمہ داری ڈال دی اور آپ کو قبول کرنا پڑی تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دراصل یہاں مانگی نہیں وہ چیز کہ مجھے آپ اپنا فلاں وزیر بنائیں، فلاں چیز بنائیں، نہیں، بلکہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ چلائے گا کون، اس صلاحیت کا ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، تو کہا اگر نہیں ہے تو مجھے بتا، میں کر سکتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ ایسا ایسا کرنا ہے، تو اگر کوئی نہیں کر سکتا تو میں کروں گا۔ تو بادشاہ چاہتے ہی یہی تھے، تو انہی کے سپرد اب وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں وہاں پہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے احکامات کی جو شخص پابندی کرتا ہے، ہر مشکل سے اسے اللہ نکالتا ہے، نہ صرف مشکل سے نکالتا ہے بلکہ اونچے عہدے پر بھی بٹھا دیتا ہے۔ اخروی اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں تو پہلے سے بلند تھے، لیکن اب لوگوں کی نگاہ میں بھی بلند ہو گئے کہ ایک اقتدار کے اس تک پہنچا دیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان آیت کو ایک مرتبہ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ اس کا مطلب بھی جانتے ہیں تو آپ کے ایک دل پر ایک کیفیت طاری ہوگی جب آپ پورے اس کے دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اور کتنی باریک بینی اس چیز میں ہے، آپ کے اس کلام میں۔ اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ یوسف نے کیا کہا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.